ایک مرتبہ مجھے بیرون ملک میں ایک عورت نے فون کیا، کہنے لگی جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ میرے بیٹے نے اپنے پسند کی شادی کی اور وہ مجھے ملنے ہی نہیں آتا، اور مجھے اس وقت 8 مہینے ہو گئے بیٹے کا چہرہ دیکھے۔ آج میں نے اسے فون کیا کہ بیٹے ایک دفعہ آ کے مل تو جاؤ، تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ تم کتیا ہو، بھونکتی رہتی ہو، مجھے آئندہ اپنے پاس آنے کی بات مت کرنا۔ اب سوچئے کہ بیرون ملک میں اپنے بچوں کو پالا اور دین سکھانے کی بجائے وہی مغربیت کی زندگی ان کو سکھائی، تو نتیجہ یہ ملا کہ اب یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کو کتیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر بچے کو شروع سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہینڈل کیا جائے تو بچہ شروع سے ہی اپنے دل میں نیک جذبات حاصل کر لیتا ہے اور وہ نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے۔ عام طور پر اولاد کے بگڑنے کا سبب ماں باپ کی غفلت، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو ماں باپ نے غفلت کی وجہ سے بچے کو وقت نہیں دیا ہوتا، یا پھر ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کرنی کیسے ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں یہ بنیادی ریزن ہے کہ بچیاں ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے عقل کے مطابق، تجربے کے مطابق، سنی سنائی باتوں کے مطابق اس بچے کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جو تو سمجھدار ہوئیں، بردبار طبیعت والی ہوئیں، انہوں نے بچوں کو ذرا اچھی پرورش دے دی، اور جس کے طبیعت میں غصہ زیادہ ہے اس نے بات بات پہ بچے کو جھڑکی دی، کوسنے دیے، بد دعائیں دی، بنانے کی بجائے اپنی اولاد کو الٹا بگاڑ دیا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کا یہ مضمون ہر عورت کے لیے پڑھنا، سیکھنا ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہ کی تو یہ اولاد بڑے ہو کر ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اولاد یا ماں باپ کی دوست ہوتی ہے یا ماں باپ کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر تو نیکی پر آ گئے تو ماں باپ کے دوست، اور اگر بگڑ گئے تو ماں باپ کے دشمن۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بگڑے ہوئے بچے ماں باپ کے لیے سہانے روح بن جاتے ہیں، ماں باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔